أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویورز، آج ہم جانیں گے کہ مد متصل اور مد منفصل کیا ہوتی ہے اور قرآن مجید میں ان مد کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ ان مد کو کھینچنے کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ شروع کرنے سے پہلے کچھ اہم پوائنٹ نوٹ کر لیجئے۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن مجید میں آپ نے کتنی مدہ کو دیکھا ہے، یعنی مد کی ٹائپس کیا ہیں، ان کے سمبلز کون کون سے ہیں۔ ایک ہوتی ہے مد متصل، جسے بڑی مد بھی کہتے ہیں اور اس کا سمبل کچھ اس طرح ہوتا ہے، اور دوسری ہے مد منفصل، اس کو چھوٹی مد کہا جاتا ہے اور اس کا سمبل یہ ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے حمزہ۔ حمزہ کو آپ نے دیکھا ہوگا، ایک ہوتا ہے خالی الف۔ جب یہ خالی ہوتا ہے تو ہم اسے الف پڑھتے ہیں، لیکن جب اس کے اوپر زبر، زیر اور پیش آتا ہے، کوئی بھی حرکت آتی ہے، اعراب آتے ہیں، تو یہ حمزہ بن جاتا ہے، پھر اس کو ہم حمزہ پڑھتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ مد کی بھی دو شکلیں ہیں اور حمزہ کی بھی دو شکلیں ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ دو ٹاپک سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اب ہم ان مد کی قاعدہ کو پڑھتے ہیں۔ ان کا قاعدہ بڑا آسان اور مختصر ہے۔ سب سے پہلے ہم مد متصل کی بات کر لیتے ہیں۔ آپ اس کا قاعدہ کاپی پر نوٹ کر لیجئے۔ ویورز، سب سے پہلے ہم مد متصل کی بات کر لیتے ہیں۔ مد متصل بڑی مد کو کہا جاتا ہے۔ اس کا روٹ ورڈ ہے واو صاد لام، مطلب ہے جڑی ہوئی، یعنی ایک ہی کلمے کے اندر مد اصلی یا حروف مدہ کے بعد حمزہ آئے گا۔ حروف مدہ کون سے ہیں؟ ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہوا ہے کہ واو، حمزہ اور یا کو حروف مدہ کہا جاتا ہے۔ حروف مدہ جن کو ہم مد اصلی بھی بولتے ہیں، اس کے بعد حمزہ آئے، چھوٹی والی حمزہ، تو مد متصل ہوگی۔ اس کو 4 حرکات یعنی 4 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ آئیے اب ہم مثالوں کے ذریعے مد متصل کو سمجھتے ہیں۔ چلیے ہم سورۃ البقرہ کی یہ آیت دیکھتے ہیں۔ سواء علیہم، یہاں پر دیکھیے سواء ایک ہی حرف ہے اور وا پر مد اصلی ہو رہی ہے، یعنی حروف مدہ سے پہلے زبر ہے، مد اصلی ہو رہی ہے اور اس کے بعد چھوٹے والی حمزہ آ رہی ہے، تو اس کو ہم مد متصل کریں گے۔ سواء علیہم، یعنی اس کو 4 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہے۔ آپ اس کو انگلیوں پر بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسری مثال ہے سوء الدار۔ سوء الدار، یہاں پر دیکھیں واو ساکن ہے اور واو ساکن سے پہلے پیش آ رہی ہے، یہ مد اصلی ہو رہی ہے، یعنی حرف مدہ کے بعد چھوٹے والی حمزہ آ رہی ہے۔ اب اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں، مد اصلی کے بعد حمزہ آ رہی ہے ایک ہی حرف میں، تو اس کو ہم مد متصل کہیں گے اور اس کو ہم 4 حرکات تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ پھر اسی طرح ایک اور مثال کو دیکھتے ہیں۔ وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ، یہاں پر آپ دیکھیں وَجِیءَ پر دیکھیں یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یعنی مد اصلی ہو رہی ہے
مد اصلی کے بعد یا حروف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے، چھوٹے والا حمزہ ایک ہی حرف کے اندر، تو یہ مد متصل ہے۔ اس کو ہم 4 حرکات تک یا 4 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس مد کی شرط یہ ہے کہ حمزہ اسی لفظ کے اندر ہو، الگ نہ ہو۔ اب ہم مد منفصل کو دیکھتے ہیں۔ مد منفصل کا قاعدہ یہ ہے، منفصل کا روٹ ورڈ ہے فا صاد لام، مطلب ہے الگ الگ کرنا۔ مد منفصل جائز 2 کلموں کو ملا کر پڑھنے سے بنتا ہے۔ اگر پہلے کلمے کا آخری حصہ مد اصلی ہو اور دوسرے کلمے کا پہلا حرف حمزہ ہو تو مد منفصل جائز ہوتا ہے، یعنی جب کوئی حروف مدہ پر ختم ہو اور اس کے بعد آنے والے لفظ کا پہلا حرف حمزہ ہو تو مد منفصل ہوگا۔ اس کی مقدار یہ ہے کہ اس کو 3 سے 5 سیکنڈ تک یا 3 سے 5 حرکات تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب ہم مثالوں سے اس کو سمجھتے ہیں۔ پہلی مثال ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ یہاں پر آپ دیکھیں اِنَّا ایک لفظ ہے، یہاں مد اصلی ہو رہی ہے، یعنی حرف مدہ آ رہا ہے اور دوسرے لفظ کا پہلا حرف حمزہ ہے۔ اعطینا حمزہ ہے۔ یہاں آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ چھوٹی والی حمزہ نہیں ہے، یہ الف والا حمزہ ہے۔ دوسری مثال ہم سورۃ القدر کی آیت نمبر 1 دیکھتے ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، یہاں پر بھی آپ دیکھیں اِنَّا ایک لفظ ہے اور آگے حمزہ آ رہی ہے، الف والی حمزہ، انزلناہ، تو یہاں پر مد منفصل جائز ہوگا۔ اسی طرح ہم ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ قُوا أَنفُسَکُم، یہاں پر بھی وہی رول اپلائی ہو رہا ہے۔ آگے ہے وَفِي أَنفُسِکُم، وفی یا ساکن ہے اور یا ساکن حروف مدہ میں سے ہے، اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے، حمزہ انفسکم، وفی انفسکم۔ امید کرتی ہوں آپ کو مد کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، خصوصاً میرے لیے دعا کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔